بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اینڈ ویلکم ٹو ڈبل این انفو۔ ناظرین، ایک ایسا بچہ جس کا بچپن در بدر کی ٹھوکریں کھاتے گزرا، ایک یتیم بچہ جس نے 12 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا یہ بچہ 1979 میں عراق کا صدر بنا، جسے دنیا آج صدام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صدام حسین کی حالات زندگی پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صدام حسین یتیم بچے سے عراق کے صدر بنے اور پھر دردناک موت کا سامنا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو صدام حسین کی زندگی کے دلچسپ حقائق بھی بتائیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل این انفو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، صدام حسین عراق کے شہر ہرات کے ایک غریب گھرانے میں 1937 کو پیدا ہوئے اور 16 جولائی 1979 کو عراق کے صدر بنے اور 9 اپریل 2003 تک عراق پر بلا شرکت حکومت کی۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا پھر جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ جب صدام حسین کی عمر تقریباً 3 سال ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے فاقے ہونے لگے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئیں۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ہی ان کی تعلیم و تربیت کی اور انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام حسین کو عراق کی نو آبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اسی دوران انہوں نے 6 ماہ کی قید بھی کاٹی۔ ناظرین، صدام حسین کو مطالعہ کا شوق اس قدر تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ کافی شوق سے کرتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں 22 پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جس سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ناظرین، ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نو آبادیت حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نو آبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے بعض پارٹی رہنماؤں نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، چونکہ صدام حسین بھی پارٹی کے ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری بھی صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اسی دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار چلانے اور نشان لگانے کی بھی ٹریننگ دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگیں اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں 22 پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور حمو الباقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ الباقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں 22 پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ 22 پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ ناظرین، اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا
اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے۔ بالآخر اس نے 16 جولائی 1979 کو ہمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑ دی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ لوگوں کے قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، آج ان کو پھانسی دیے 16 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام سچ ثابت نہ ہو سکا۔ صدام حسین ایک نڈر اور سچا انسان تھا اور ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوا دی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل NN انفو کے ساتھ۔ بہت جلد ملتے ہیں ہماری نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔